الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے۔ دنیا کی زندگی نہایت مختصر ہے اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ آخرت کی زندگی کے کھربوں سالوں سے زائد زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ آخرت کی زندگی کے کھربوں سالوں سے زیادہ وقت کا فیصلہ کرے گا۔ یعنی دنیا میں آدمی ایک مرتبہ ایک سیکنڈ میں ایک لفظ کہتا ہے اور اس پر کیا بدلہ ملنا ہے، اچھے لفظ پر اچھا بدلہ اور برے لفظ پر برا بدلہ، وہ کھربوں سال پر محیط ہوگا۔ کھربوں سال بھی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ عبدالآباد کی زندگی کے فیصلے ایک ایک سیکنڈ پر ہونے ہیں۔ آپ نے کبھی ہائی وے پہ، موٹر وے پہ، بڑے روڈوں پہ سفر کیا ہو تو وہاں گاڑی چلاتے وقت حد رفتار لکھی جاتی ہے کہ اس روڈ پر حد رفتار یہ ہے، اور مختلف مقامات پر مختلف ہدایات دی جاتی ہیں۔ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے، اور بس اوقات ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ کی غفلت آپ کی زندگی کو ختم کر سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی ہائی وے پہ 140 کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہو اور اس کی آنکھ جھپکے، ایک سیکنڈ میں ایسے آنکھ جھپکے اور گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ انسان کی جان چلی جائے، اتنا شدید ایکسیڈنٹ ہو، ایک سیکنڈ کا جھٹکا۔ لیکن اس ایک سیکنڈ کی غفلت سے زیادہ اگر انسان کا نقصان ہوگا تو باقی اس کے جو سال اس کی سوچ کے مطابق زندگی کے بنتے ہیں وہ ختم ہو گیا۔ اگر ایک آدمی 50 سال کا ہے، حادثہ پیش آ گیا تو وہ سمجھے گا شاید ابھی 15 سال 20 سال اور زندہ رہنا تھا تو ختم ہو گیا، تو کتنا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کلمہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کی زندگی ہے 60 سال اور اس کی زندگی کے 59 سال اور اس کی زندگی کے 11 مہینے اور اس کی زندگی کے اس کے بعد 12 مہینے کے 30 دن اور
30 دنوں کا جو آخری دن ہے اس کا 1 سیکنڈ باقی ہو اور یہ ہوش آواز کے ساتھ ہو، صحیح سلامت ہو، بظاہر کوئی موت کا سبب بھی نہ ہو، اور یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھیں اس کی آخرت کی عبدالآباد کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، بعض روایات میں ہے من کان مخلصا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ وہ شخص جس کا زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو یہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص 60 سال عمر رکھتا ہے اور اس کے 59 سال اور اس کے 11 ماہ اور اس کے 29 دن، 29 کے دن کے بعد 30ویں دن کے 24 گھنٹے، اور 24 گھنٹے میں سے جو آخری گھنٹہ ہے 24 کو، اس کے 59 سیکنڈ وہ گزرے ہوں حالت ایمان پر، اور خدا نہ کرے آخری سیکنڈ میں وہ کہہ دے میں اس کلمے کو نہیں مانتا، تو اب بتاؤ اس کی عبدالآباد کی زندگی ختم ہو۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیا کے ایک سیکنڈ کی زندگی پر آخرت کے کھربوں سالوں کا فیصلہ ہونا ہے، اس لیے اس دنیا کی زندگی کو قیمتی سمجھیں، یہاں کے وقت کو ضائع مت کریں، یہاں کے وقت کو ضائع مت کریں۔ یہاں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی ہے، اس عمر اور زندگی کے ایک لمحے کا قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ اور اسی طرح انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، انسان کے مال کے ایک پیسے کا قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لن تزال قدم ابن آدم، اللہ اکبر، لن تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، قیامت کے دن جب تک انسان 5 سوالات کا جواب نہیں دے گا اس کے قدم نہیں ہلیں گے۔ 5 سوالات کے جواب دیں گے، اللہ اکبر۔ اس سے سوال ہوگا عن عمرہ فیما ابلا، کہ جو اس کو زندگی دی تھی اس نے زندگی کہاں خرچ کی ہے، عن عمرہ، اس سے سوال ہوگا فیما افنا، زندگی کہاں خرچ کی ہے۔ اور وہ شخص جس کو مال دیا ہے اس سے پوچھا جائے گا اس نے اس مال کو کہاں سے کمایا ہے اور اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے۔ انسان کو جو اللہ نے جوانی دی ہے اس سے پوچھا جائے گا اس نے جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے۔ میں وقت پہ بات کر رہا تھا کہ دنیا میں انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کا ایک سیکنڈ آخرت کے کھربوں سالوں کو یا ٹھیک کر سکتا ہے یا خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے اوقات کو ضائع مت کریں۔ ہم اس کا پورا اہتمام کریں کہ ہم اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاریں، ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں، ان اوقات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق گزاریں۔ ہم ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ لگائیں، ہم ان اوقات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو چھوڑ کر اپنے وقت کو برباد کرنے میں نہ لگائیں، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی طرف پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، یا پیغمبر جو کچھ آپ کا رب آپ کو دے، جو وحی آپ کے اوپر آئے، آپ اس وحی کو، اس دین کو، اس شریعت کو، اے میرے پیغمبر آپ اس کو بیان فرمائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے
اور آپ نے بیان فرمانے کا حق ادا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جس کے بارے میں قرآن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ پیغمبر میرے کی زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور کیسی عجیب بات فرمائی ہے کہ رسول کی زندگی اسوہ ہے، رسول کی زندگی نمونہ ہے، لیکن تم میں سے کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اس شخص کے لیے پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے جو بندہ نمبر 1 یرجو اللہ، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ من کان یرجو اللہ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو یوم الآخر کہ قیامت کا دن آنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس شخص کے لیے نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ علم میں ہے کہ دنیا کے اس زندگی پر آخرت میں کیا ملنا ہے، دنیا کی زندگی پر آخرت میں کیا ملنا ہے۔ اب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے عمل سے بتلایا نہیں ہے، صرف اپنی زبان سے اور اپنے قول سے آپ نے بتلایا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے مبارک عمل سے سمجھایا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں تو آپ اپنے مبارک عمل سے کر کے وہ دکھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فعل، اس میں تضاد نہیں ہے، اس میں توڑ نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب جس پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے، آپ دیکھیں اس پیغمبر نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات پہ بات کروں کہ آپ نے اپنے اوقات کو کیسے خرچ کیا ہے، آپ کے پاس جو مال آیا تو آپ نے کیسے خرچ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مال اور اوقات سے پڑھ کے کہتا ہوں، آپ کی ناموس، آپ کی عزت اور آپ کی حرمت اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے اپنی حرمت، اپنے تقدس اور اپنی عزت کو آپ نے کیسے دین پر لگایا ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کا پیغام امت کو دیا ہے تو اس پیغام دینے پر لوگوں کا سلوک کیا تھا، لوگوں کا رویہ کیا تھا۔ آج ہم تو بہت عجیب لوگ ہیں نا، رات ایک جگہ پر میرا بیان تھا اور لوگ مسائل پوچھ رہے تھے اور میں مسائل بتا رہا تھا، تو اب نماز کے مسئلے پر میں نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ بھائی دیکھو، یوں نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے وضو کیا ہے اور اس نے پاؤں کو دھونے کی بجائے جراب تھی، اون کی تھی یا سوتی جراب تھی، باریک تھی، اس پر مسح کیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، تو آپ پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اب ایک شخص کیا کہہ رہا ہے، پھر لوگ کیا کہیں گے، بہت مسئلہ ہے۔ یعنی ہم اتنی سی بات بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت دنیا میں کتنی قیمتی ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو اللہ کا حکم ہے آپ نے اس میں عمل کر کے دکھایا۔ پیغمبر سے زیادہ ناموس کس کی قیمتی ہو سکتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ اگر پیغمبر کی زندگی کو ہم نے اسوہ اور معیار بنانا ہے تو دو باتیں ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے جو قرآن فرما رہا ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ اس شخص کے لیے ہے، نمبر 1 لمن کان یرجو اللہ، جس کو پتہ ہو کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جس کو پتہ ہو کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جانا ہے۔ جب یہ دو چیزوں پر بندے کو یقین آ جائے نا، تو پھر کیا مال، کیا جاہ، کیا انسان کی عزت اور کیا دنیا،
انسان ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم اور اپنے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ پھر انسان ڈٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کس قدر نرم اور نازک ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ خادم ہیں، 10 سال خدمت فرمائی آپ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لائے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنا بیٹا پیش کیا ہے کہ حضور آپ مدینہ آئے ہیں، ہر بندے نے اپنی ہمت کے مطابق آپ کی خدمت میں جو کچھ پیش کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں اپنا گوشہ اپنا لخت جگر دیتی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے۔ بچہ پیش کر دی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، 10 سال خدمت، اور خدمت ایسے فرمائی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حضرت انس بن مالک نے لیا ہے۔ میں کئی بار یہ بات عرض کرتا ہوں، کسی دوسرے سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ ایک ہے کوئی چھوٹا کسی بڑے کو دعا کی درخواست کرے، اور ایک ہے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو فرمائش کرے، یہ بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمیں نہ بھولنا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ حضور دعا کی فرمائش فرما رہے ہیں، بڑا چھوٹا سے بھی ثابت ہے۔ لیکن ایک ہے کسی شخص سے دعا کی درخواست کرنا، دعا کی درخواست کرنا، اور ایک ہے کسی سے دعا کرانا نہیں بلکہ دعا کو لینا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی خدمت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائیں دی ہیں، اے اللہ ان کے مال میں برکت دو، اے اللہ ان کی اولاد میں برکت دو، اور اے اللہ ان کو جنت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ مدینہ کے باغات میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا ہے، میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ کسی نے پوچھا جی بچے، فرمایا یہ 60 یا 70 تو سامنے ہیں، باقی مجھے پتہ نہیں ہے میرے کتنے ہیں۔ فرمایا جب اللہ نے 2 دعائیں قبول فرمائی ہیں تو مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تیسری دعا قبول فرما کر آخرت میں میری مغفرت بھی فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہماری ام المومنین تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی، تو ظاہر خالہ کا تو بھانجے سے پردہ نہیں ہوتا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوتی تھی کہ عبداللہ چونکہ چھوٹا ہے تو کبھی کبھی رات تم اپنی خالہ کے یہاں گزارو تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کا بھی پتہ چلے۔ اب بتاؤ، مجھے بعض باتوں پر یقین کرے بہت تعجب ہوتا ہے۔ آپ بتاؤ، میری یہاں پہ آج تیسری رات تھی، آپ میں سے کتنے بندے جن نے یہ کہا ہو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم رات آپ کے پاس گزار لیں؟ کتنے بندے ہوں؟ اور آپ عقیدت دیکھو، آپ محبت دیکھو، اور ہاتھ چومنا اور چاٹنا دیکھو، کتنے ہوں گے؟ میں کہتا کہ نہیں بھائی، مشکل ہے۔ آپ میں سے کتنوں نے خواہش کی ہوگی کہ ہم رات آپ کے یہاں سو جائیں؟ ٹھیک ہے، ہم دفتر جائیں گے، کام کریں گے، رات آپ کے پاس آ جائیں گے، صبح تہجد آپ کے ساتھ پڑھیں گے، ذکر آپ کے ساتھ کریں گے، بیان سنیں گے، اور اشراق کر کے ہم چلے جائیں گے۔ میری باتوں کو محسوس نہ فرمانا، میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب بندے کو قیمت ہو۔ آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جو یہاں رہتے ہوئے اس سے روزہ لگاتے ہیں، اور اس روزہ اسی طرح لگاتے ہیں، دفتر سے جماعت میں اور وہیں سے جماعت ایسے ہی، اور گھر 3 دن گزارتے ہیں۔ کسی عالم کے آنے پر کتنے لوگ ہیں جو اس طرح 3 دن گزارتے ہوں؟ اور پھر آپ کو ہماری نسلوں میں علم نہیں آ رہا تو کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ علم کی قیمت ہوگی تو علم آئے گا نا۔ یعنی ایک غیر عالم کے آنے پر آپ 3 دن بیوی بچے چھوڑ کر ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، اور عالم کی صحبت میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہماری اولاد سے علماء کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ
قدر کرنے پر نعمت میں اضافے کرتے ہیں، نہ قدری پر جو دی ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ ان باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں پر غور فرمائیں۔ اگر اپنے آپ کو بنانا ہے، کسی ٹھکانے لگانے، دیکھو مجھے تو اصرار نہیں کہ آپ میرے پاس رہیں، مجھے تو اصرار نہیں، ہاں میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ ساتھ وقت گزاریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے گھر چھوڑا ہے، ملک چھوڑا ہے، جگہ پہ آیا ہوں تو اسی لیے آیا ہوں نا، میں کوئی مزدوری کے لیے تو نہیں آیا، میں تو اسی لیے آیا کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے، لوٹا ہے، اس دور میں جو برتن ہوگا پانی رکھا ہوا ہے وضو وغیرہ کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا پانی کس نے رکھا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا جی میں نے رکھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو مفسر بنا اور اس کو فقیہ بنا۔ اس لیے عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے ترجمان القرآن، کہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے، ان پر قرآن کھلا تھا کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما اور ان کو دین کی فہم عطا فرما۔ یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لی ہے۔ تو دعائیں کرانا اور ہوتا ہے اور دعائیں لینا اور ہوتے ہیں۔ حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مدینہ منورہ کی خاتون کے ہاں کچھ ہدیہ بھیجا، اور جن کے ہاتھ بھیجا انہیں یہ کہا کہ وہ سننا ہے یہ لینے کے بعد وہ کون سے کلمات کہتی ہیں، کیا بات کہتی ہیں۔ تو انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ جب آپ کا ہدیہ میں نے پیش کیا تو انہوں نے یہ دعا آپ کو دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی دعا اس عورت کو دی جس کے لیے ہدیہ بھیجا تھا۔ میں صدقہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، صدقہ ہی ہے، لیکن اس کو ہدیہ وہ بھیجا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں چاہتی ہوں میرا دیا ہوا یہ صدقہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے بدلے میں جو دعا ملی ہے نا میں نے وہ دعا بھی دے دی، میں اس کے بدلے میں دعا کی طالب بھی نہیں ہوں، میں کہتی بس مجھے جو کچھ ملے اللہ کی طرف سے ملے۔ گو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں، ہدیہ دو، ساتھ یہ کہہ دیں کہ میرے لیے دعا کریں، جائز نہیں ہے۔ میں ایک بلندی کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی ریاض سے مکہ مکرمہ مجھے ملنے کے لیے ہے، میں عمرے پر آیا، ان کو پتہ چلا تو ریاض سے گئی، اور ظاہر ہے کو بہت بڑے صاحب حیثیت، کوئی انجینئر، کو بہت بڑے مالدار، اچھی ڈیوٹی پر ملازم یا بزنس مین تو نہیں تھے، خیر بڑی عقیدت ہے۔ وہاں جب آئے نا تو انہیں مجھے کاغذ میں لپیٹ کر ہدیہ دیا اور کہا میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد ان کا حرم میں ملاقات تھی، مجھے کہاں ملے، میں نے کہا میرے پاس وقت کم ہے تو پھر حرم میں مل لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ریاض سے کتنا لمبا سفر کر کے جانا، اور کوئی تقاضا نہیں ہے کہ میں کھانا آپ کے ساتھ کھا لوں، ہوٹل میں آپ کو ملوں، بس کہیں مل جائیں، بس میری ملاقات ہو جائے، سلام لیا۔ میں نے خیر بعد میں جب دیکھا تو اس میں 200 ریال تھے، تو مجھے انہوں نے کہا میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا، میں نے کہا کس بات کی؟ کہتے مجھے بعد میں یاد ہے میں نے آپ کا بیان سنا تھا، حضرت عائشہ والا واقعہ، کوئی نے جب سامان بھیجا ساتھ دعا کی درخواست کی تو مجھے بہت نہیں، جو جس کو دیا اس نے دعا کی تو آپ نے دعا بھی واپس کر دی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے مال کے بدلے مجھے دعا ملے، میں چاہتی ہوں اللہ ہی ملے، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دعاؤں میں یاد رکھ۔ میں نے کہا نہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کون سے حرج کی بات ہے، کرنی چاہیے۔ تو میں نے جتنی ان کو سمجھ تھی اتنے پر اس نے عمل کیا۔ اصل یہ ہے کہ جتنی انسان کو شریعت سمجھ آئے اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرے۔ میں بات سمجھانا کیا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم ہے آپ کے جسم مبارک، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی ہے، خدمت رسول اللہ 10 سنین، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، تو میں یہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کی ہتھیلی سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز نرم نہیں دیکھی، ریشم بھی سے نرم۔ آپ بتائیں آپ کا کتنا نرم و نازک جسم ہوگا، لیکن آپ سو رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں اور آپ کی کمر مبارک پر نشانات لگے ہوئے ہیں، کیوں چٹائی پر سوئے ہیں نا۔ تو صحابی دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیا یا رسول اللہ؟ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میری اور دنیا میں میری مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی شخص چلتے ہوئے درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر چل پڑے،
بس میری مثال ایسی ہے دنیا میں رہنے کی، میں کیا کروں گا اور چیزیں لے کر؟ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ دنیا کے اوقات کتنی قیمتی ہوتے ہیں۔ رات کو کھڑے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک پر برم آ رہا، حتیٰ تورمت قدماہ۔ امی عائشہ عرض کرے یا رسول اللہ، آپ اور اتنے لمبے نفل، تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے تو عائشہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں بعض باتوں پر یقین فرمایا کہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ ساتھی ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں دیکھو چاہیے تو یہ، آج موسم بہت اچھا ہے، آج بارش کا موسم ہے، تو آج 2 رکعت نفل اور پڑھ لیں، موسم بہت اچھا ہے۔ ہم موسم اچھا ہوتا ہے عبادات چھوڑ دیتے ہیں، آج پکوڑے کھائیں گے، آج سموسے کھائیں گے، آج کولڈ ڈرنک، آج موسم بہت اچھا ہے۔ اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ نہ کھائیں، منع نہیں کرتا، لیکن جب موسم اچھا ہے تو عبادت تھوڑی سی بڑھا دیں، ذکر تھوڑا سا بڑھا دے، تلاوت تھوڑی سی بڑھا دے، بھی آج موسم بہت اچھا ہے۔ یہ موسم اچھے کی قدر ہے نا، یہ موسم اچھے قدر تو نہیں ہے کہ تھوڑا اچھا۔ اگر ہمیں سہولت ملی ہے، ہم دیکھیں اے سی نہ ہوتا تو ہم کیسے سوتے؟ اے سی مل گیا، اچھی جگہ مل گئی، تو ہم نے کیا کیا؟ تہجد چھوڑ دی، ہم نے کیا کیا؟ تلاوت چھوڑ دی، ہم نے کیا کیا؟ ذکر چھوڑ دی۔ بھئی اس نعمت کے ملنے پر تو عبادت کو بڑھنا چاہیے تھا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور دیتا۔ تو ہمیں جب کوئی نعمت ملتی ہے، اس نعمت کے ملنے پر ہماری عبادات میں کمی آنا شروع ہو جاتی۔ کس قدر ہم نالائق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کی قدر کریں۔ میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، عبادات کرنا، اعمال کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا، احکام شریعت پر عمل کرنا، اللہ کی قسم یہ انسان کے لیے مزاج بن جاتا ہے۔ لیکن بنتا یہ کب ہے، طبیعت بندی کب ہے؟ جب بندے کو احساس ہو کہ میں نے دنیا میں بہت تھوڑی دیر رہنا، بس۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے نا کہ دنیا کے لیے اتنا کماؤ، اتنا عمل کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کماؤ جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ یہاں کتنا عرصہ رہنا ہے اسی کے ساتھ محنت کریں، کمائیں۔ کمانے میں کیا ہے؟ شریعت کون سی منع کرتی ہے؟ کمائیں، لیکن یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمارا وہاں کا عرصہ کتنا ہے۔ دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، اور وہاں پر واپس آنے کے کوئی چانس نہیں۔ موت آنے کی دیر ہے، سارے دروازے اور سارے راستے بند ہیں، واپسی نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع مت کریں، اپنے اوقات کو عبادات پر لگائیں، بس اللہ کے حکم کے مطابق چلیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وہ شخص اللہ کے ہاں کامیاب ہے کہ جو شخص اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے، گناہوں سے پاک کرے، کفر و شرک سے پاک کرے، بدعات کی نحوست سے پاک کرے، معاصی سے پاک کرے، جو خود کو پاک کرے۔ قد افلح من تزکا، یہ اللہ فرما رہے ہیں، قد افلح من تزکا، وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے اللہ کا ذکر کرے، اپنے اللہ کا نام لے، اپنے اللہ کو یاد کرے، اپنے اللہ کو یاد کرے۔ اس لیے ہم اس چیز کا اہتمام کریں، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا ہے۔ یہ مزاج بنا لیں، بس تزکیہ کرنا ہے اور ہم نے اللہ اللہ کرنا ہے۔ تزکیہ انسان کا یہ کب ہوتا ہے، یہ بندے کی اصلاح کب ہوتی ہے؟ اصلاح بندے کی تب ہوتی ہے، تزکیہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اس شخص کی مجلس میں رہے جو مزکا ہے، اس کی صحبت میں رہے جو تربیت یافتہ ہے، اس کے پاس رہے کہ جو انسان تربیت یافتہ ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں صحبت اہل اللہ۔
صحبت اہل اللہ۔ یہ جو قرآنی نسخہ ہے تربیت کا، یہ قرآنی نسخہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ قرآنی نسخہ ہے کہ اگر تم نے ٹھیک ہونا ہے تو جو ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہو، جو ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہو، تم نے بدلنا ہے تو جو بدلے ہیں ان کے ساتھ رہو، متقی بننا ہے تو متقین کے ساتھ رہو، یہ قرآنی نسخہ ہے، اسے کہتے ہیں صحبت اہل اللہ۔ بات اچھی طرح سمجھنا، اگر بہت زیادہ گرمی ہو اور کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کمرے میں جائے جس کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، توجہ رکھنا، اس کمرے میں جائے جہاں ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، وہ جتنا اے سی کے قریب ہوتا جائے گا اتنی اس کو ٹھنڈک ملتی چلی جائے گی، اور اگر کہیں سردی ہے اور گرمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہیٹر کے قریب ہو جائے، جتنا ہیٹر کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنی اس کو گرمی محسوس ہوتی چلی جائے گی۔ تو جو شخص اہل دل ہے، جو شخص اہل اللہ ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت کی گرمی مچل رہی ہے، یہ جس قدر اپنا دل اس کے دل کے قریب کریں گے تو اس کی حرارت ہمارے قلوب میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنا، اس لیے کہتے ہیں نا صحبت اہل اللہ بہت شرط ہے، صحبت اہل اللہ بہت شرط ہے۔ لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا ہے، ہم اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں اے سی چل رہا ہوگا، ہم کمرے میں بیٹھے ہوں گے، اس کے باوجود بھی ہمیں اے سی کی ٹھنڈک نہیں لگے گی، اس لیے کہ ہم نے ایک کھڑکی کا سوراخ کھلا ہوا ہے جہاں سے گرمی اندر آ رہی ہے۔ آپ اہل اللہ کی صحبت میں، میں اور آپ، ہم اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر بھی اہل دل نہیں بن سکیں گے، کیونکہ ہم نے گناہوں کی کھڑکی بند نہیں کی ہوتی، اس کو کھول کے رکھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے زور دیا جاتا ہے کہ کچھ وقت شیخ کے پاس رہیں، کچھ وقت اہل اللہ کے پاس رہیں، اس رہیں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باقی تعلقات ختم کر کے باہر رہیں، کچھ دن ایسے ماحول میں رہیں کہ جہاں گناہوں کی کھڑکی کھلی نہ ہو، آپ کو بازار نہ جانا پڑے، آپ کو کسی ایسی جگہ پر نہ جانا پڑے کہ جس کے اندر گناہ کا ماحول ہے۔ گناہ کے ماحول میں جا کر تو گناہ کا اثر ہونا ہی ہونا ہے نا، یہ تو نہیں آدمی گناہ کے ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں پر گند ہے اور کہیں جی مجھے بو نہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ نیک ہیں تو تب بھی بو آئے گی، برے اگر ہیں تب بھی آئے گی۔ میری بات اچھی طرح یاد رکھنا، اگر انسان ایسی جگہ سے گزرے کہ جو جگہ تعفن زدہ ہو، بدبودار ہو، آدمی کو بو محسوس ہوگی، شرط یہ ہے کہ آدمی کا ناک ٹھیک ہو۔ تو بو آنا اس بات کی علامت ہے کہ ناک ٹھیک ہے، یا بو آنا اس بات کی علامت ہے کہ ناک خراب ہے؟ تو اگر گناہوں کے ماحول میں جائے اور گناہ کو دل کرے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ انسان ہے، تبھی اس کا دل کر رہا ہے نا، اس کا معنی ہے کہ انسان ہے، لیکن کرنا نہیں ہے۔ گناہ کا تقاضا نہ ہونا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، گناہ کا تقاضا ہونا ہے، پھر اس پر اس تقاضے پر کنٹرول کرنا ہے، اس کا نام عبادات ہے۔ ہمارے جو لوگ بیعت ہونے کے بعد، میں آج بھی بیان کر رہا ہوں، مجھے میسج ہے کہ یہ بیعت کے کلمات ضرور کہلانا، چونکہ سن رہے ہیں بیعت کے کلمات ہمارے، جو آج بھی میں نے اس آج کے نشست کو لائیو کیا ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ میں اپنے سے تعلق والوں کا بہت زیادہ خیال کرتا ہوں، شاید یہاں پر کیونکہ میسج اتنے زیادہ آتے ہیں کہ میں اس کو رکھتا نہیں ہوں، ضروری جواب دے کے پھر ختم کر دیتا ہوں، لیکن جو کہ کل شام کا میسج ہے، شاید ہاں یہ ایک خاتون کا میسج ہے، ان کے میسج پر میں نے، اب مجھے نہیں پتا ان کی عمر کیا ہے، مجھے نہیں پتا ان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا ان کی تعلیم ہے کہ نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھ سے بیعت ہے، تو صرف ان کا میسج آیا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے ابو آپ خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں، کئی مہینے ہو گئے خانقاہ مجلس نہیں ہو رہی، ہر ماہ پہلی اتوار آنے سے پہلے مجلس کی روحانیت کا مزہ یاد آتا ہے، کل اتوار ہے، وقت ہو تو وہ مجلس پھر منعقد کر دیجئے، ابو ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، دعا کی محتاج۔ تو میں نے میسج پڑھا تو میں نے فوراً مرکز میسج کیا کہ بھی کل اتنے بجے یہ زوم بنا کے چلا دو۔ اب ساتھی سن رہے ہیں، جہاں جہاں ہمارے متعلقین بیٹھے سن رہے ہیں، میں نے کہا فوراً چلا دو، فوراً میں نے ان کو چلا دیا۔ اب جو ہی ان کا میسج آیا تھا، میرا دل تو باغ باغ ہو گیا۔ ابو میں میسج کے بعد ذکر کے لیے بیٹھ گئی
اللہ سکون تو بتا نہیں سکتی، حالت پہلی بار ایسی ہوئی کہ زبان ذکر کر رہی تھی، آنکھ آنسو بہا رہے تھے، لنک دیکھتے ہی تو دل سے دعائیں نکل رہی تھی، میں بہت خوش ہوں، اللہ آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ تو اس طرح پھر کئی ایک نہ میسج آنے شروع ہوئے، تو لوگ بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مجھے نہیں پتا ہوتا کون ہے، مجھے ان کے حالات کا نہیں پتا، لیکن احساس ہوتا ہے۔ میں اکثر شاید آپ نے دیکھا ہو، بہت سارے ساتھی مجھے کبھی کہتے ہیں دعا زا تسبیحات، تو میں ان کو نا دعا زا تسبیحات میرے پاس ریکارڈنگ شدہ بھجواتے ہوں، بھی آپ اس کو سن لیں اور طریقہ بھی آپ کو آ جائے گا۔ تو بہت سارے ساتھی مجھے کہتے ہیں، اور واقعتاً ایسے ہیں کہ میں نے کہا یہ گناہ نہیں جان چھوڑ رہی، میں نے کہا میں ذکر بھیجا آپ اس کو سنو، تو انہوں نے کہا جی میرے گھر سے میرے دفتر کا فاصلہ ہے، شاید آج بھی بیان کے اندر بیٹھے ہوں گے، میرے گھر سے میرے دفتر کا فاصلہ تقریباً 20 منٹ کا ہے، اور یہ دعا تسبیحات تقریباً 30 سے 35 منٹ کی ہے۔ تو میں جاتا ہوں تو سنتے جاتا ہوں، آتا ہوں تو سنتا آتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ذکر کی عادت بھی ہو گئی ہے اور گناہوں سے جان بھی چھوٹ گئی۔ اب یہ ذکر میں نے ریکارڈنگ کس کے لیے کرایا ہے؟ ریکارڈ کس کے لیے کرایا ہے؟ امریکہ سے خاتون ہیں، مجھ سے انہوں نے ایک مرتبہ میسج کیا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ نا ذکر ریکارڈ کرا کے بھجوا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے کرنا ہے۔ تو میں ترکی میں تھا، میرے پاس ایک مہمان ابو ظبی سے تشریف لائے تھے، تو صبح انہیں ذکر میرے ساتھ ہی کرنا تھا، تو میں نے کہا چلے ریکارڈنگ شروع کرا دیں، کرنا تو ہے ہی، ریکارڈنگ بھی کر دوں۔ تو وہ ریکارڈنگ کر میں نے اس کو بھیجا، اس کا نتیجہ ہے کہ آج پورے عالم میں وہی ذکر چلتا ہے جو میں نے ایک بندے کے لیے ریکارڈ کرایا تھا۔ کسی ایک بندے کے خلاص ایسا ہوتا ہے وہ جو لاکھوں کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی آپ میں سے کوئی ایک بندہ طلب کے ساتھ مسئلہ پوچھے گا، میں جواب اس کو دوں گا، اور سننے والے کتنے بندے ہوں گے جن کی زندگی بدل جائے گی، جبکہ جواب ان کے لیے نہیں دیا ہوگا، جواب کسی ایک کے لیے دیا ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے۔ حضرت سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ دہلی کی شاہی مسجد میں آپ نے خطاب فرمایا، بہت لوگ آتے تھے حضرت کے خطاب کا، ظاہر ہے وہ سید دادے بھی تھے اور پھر بعمل بھی تھے اور بہت عجیب آدمی تھے۔ تو بیان سے فارغ ہوئے، باہر نکلے تو ایک آدمی ملا، تو اس نے کہا بھی مولی اسماعیل کا بیان کہاں پر ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بیان تو ہو گیا۔ اس نے کہا میں تو مولی اسماعیل کا بیان سننے کے لیے آیا تھا، تو نے فرمایا آؤ پھر کر دیتے ہیں۔ حضرت آئے تو ایک بندے کے لیے پھر بیان کی، اللہ۔ تو ایک شخص نے حضرت سے کہا، حضرت جملہ سننا، ایک شخص نے حضرت سے کہا حضرت آپ نے ایک کے لیے پھر بیان کیا؟ حضرت فرمایا ہم بیان کرتے ہی ایک کے لیے، نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کے لیے فرمایا ہم تو کرتے ہی ایک کے لیے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں اس کی طلب پر پورا گھنٹہ۔ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندے کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، آپ میرے مزاج کے پابند ہوں یہ ضروری تو نہیں ہے، میں آپ کے مزاج کے پابند ہوں ضروری تو نہیں ہے۔ ہاں جب آپ کے اصلاح کا تعلق ہو، پھر مزاج نہ بھی ملتا ہو تو کوشش کریں اپنا مزاج شیئر کا بنائیں، ورنہ اس کے بغیر کامل نفع نہیں ہوگا۔ تو میری اپنی طبیعت یہ ہے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر مجمع چھوٹا ہو تو نفع تام ہوتا ہے، اور مجمع بڑا ہو تو نفع عام ہوتا ہے۔ اللہ کیسا جملہ ہے! حکیم الامت تھانوی فرماتے اگر مجمع چھوٹا ہو تو نفع تام ہوتا ہے، اور اگر مجمع بڑا ہو تو نفع عام ہوتا ہے۔ یعنی جب بندے زیادہ ہوں گے تو پھر فائدہ عمومی ہوگا، اور جب بندے تھوڑے ہوں گے تو پھر فائدہ ہوگا تھوڑا لیکن ہوگا مکمل۔ کیوں؟ اگر مثال ابھی ہم کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، تب کمرے میں جتنے بیٹھے ہیں بھی نظر ہے، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیسے بیٹھے ہو، سیدھی ہو کر بیٹھو، چونکہ آپ کو مجھ سے عقیدت ہے تو آپ شوق سے میری ڈانٹ سنیں گے، بتائیں کتنا فائدہ ہوگا۔ تو جب بندہ ہی 2000 میں کیسے پوچھوں گا کیسے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ تو موبائل پہ میسج دیکھ رہے ہو، بیان سن رہے ہو، میں کیسے کہوں گا؟ اب تھانوی کیا فرماتے ہیں اگر مجمع چھوٹا ہو تو نفع تام ہوتا ہے، اور مجمع زیادہ ہو تو نفع عام ہوتا ہے۔ ہمارے کابل کے ملفوظات بہت عجیب تھے، ہم نے اپنے کابل کو پڑھا نہیں، اس لیے اب اشکالات آتے ہیں تو جلدی پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کابل بہت عجیب تھے۔ ہمارے جب علماء آتے ہیں، تخصص کرتے ہیں، سال پورا واپس جاتے ہیں، ظاہر ہر شاگرد اپنے استاد سے کہتا ہے استاد جی کوئی دعا فرمائیں، کوئی مجھے ہدایات دیں۔ مجھے جب بھی کوئی تخصص کر کے واپس جانے والا عالم کہتے ہیں ہدایات دیں، تو میں کہتا ہوں بھی ہدایات میں سے ایک ہدایت اور ایک میری دعا اور ایک میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بندے بہت تھوڑے جڑیں، زیادہ نہ جڑیں۔
شروع میں اکثر بندے تھوڑے جڑے، شروع میں تھوڑے جڑیں گے، آپ آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے، تو یہ طرز نبوت ہے۔ شروع میں ایک بھی نہیں ہوتا، پھر ایک ہوتا ہے، پھر دو ہوتے ہیں، پھر مجمع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جن کے بیانات شروع میں مجمع بڑھ جاتا ہے تو وہ لوگ خراب ہو نہ ہو، وہ خود خراب ضرور ہو جاتے ہیں، اللہ کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ اپنے کرم سے اصلاح فرمائے کسی کی۔ تو میں نے کہا میری خواہش ہے کہ بندے تھوڑے ہو۔ اور آپ دیکھ لیں کسی بھی محدث، کسی بھی مفسر، کسی بھی فقیہ اور کسی بھی شیخ اور کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے جو شاگرد چمکے ہیں نا، وہ وہی ہوتے ہیں جو شروع کے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ جب شروع میں ایک دو پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس کا پتہ ہوتا ہے ابھی اس کا نام کیا ہے، اس کے ابو کا نام کیا ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے، اس کا گاؤں کون سا ہے، اور بس اوقات استاد اس گاؤں میں گئے بھی ہوتے ہیں، چونکہ ہوتے ہی دو تین ہیں۔ اور جب تعداد بڑھ جاتی ہے تو ایسا رش ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے مدرسے کا فاضل ہے بھی کہ نہیں ہے۔ شروع آپ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام دیکھ لیں، آپ کے سارے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، آپ کے سارے چمکتے ستارے سب ایسے ہیں۔ لیکن ان میں ابو بکر اس وقت جب حضور اکیلے تھے تو اس وقت کے، عمر جب 2-4 تھے، عثمان جب 7-8 تھے، علی جب حضور اکیلے تھے، وہ جو شروع کے تھے نا، ان کا ہر کسی کو نام آتا ہے۔ اور جب مجمع بہت بڑا ہے، 1,24,000 ہے، تو ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا نام ہی تاریخ میں نہیں ہے، لیکن ہے تو وہ بھی صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خیر میں ایک بات عرض کر دوں، بات مختصر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بس وہ شخص نجات پائے گا جو اپنی اصلاح کرے گا، اپنا تزکیہ کرے گا۔ اور یہ ہم یاد رکھ لیں، جس بندے کو اپنی اصلاح، اپنا تزکیہ اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر ہے، وہ کڑوی دعا بھی کھائے گا، وہ کڑوی ڈانٹ بھی سنے گا، وہ مزاج کے خلاف بھی باتیں سنے گا، وہ کہیں نہیں جاتا۔ لیکن جس کو ہمارے یہاں کئی بار ساتھی تشریف لاتے ہیں تو میں آنے والوں کا اٹھ کر استقبال کرتا ہوں، بڑی عزت کے ساتھ ملتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ جب آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئیں تو اس پروٹوکول کی نیت سے نہ آیا کریں کہ مجھے اٹھ کے ملنا ہے، نہ ملے تو آپ کا مزاج خراب ہو جائے گا، تربیت نہیں ہوگی۔ تربیت نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ ہمیں اٹھ کے ملنا نہیں چاہیے، لیکن اس ذہن کے ساتھ نہ آئے۔ بس اوقات ہم آتے اسی ذہن کے ساتھ ہیں، نہیں تشریف رکھے، اور بیٹھتے نہیں ہے، کھڑے کہتے ہیں تشریف رکھے، نہیں اٹھ جائے، اٹھ کے ہمیں ملے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ میرے ساتھ ایسے بہت ہوتا ہے، یعنی کسی کو اٹھ کے استقبال کرنا چاہیں تو وہ نیچے نہیں بیٹھتا، خود کھڑا بھی رہتا ہے، ہاتھ ایسے بھی رکھتا ہے، پھر یہ بھی کہتا ہے نہیں آپ بیٹھیں، آپ تکلیف نہ کریں، تو بھئی اس ہاتھ کو پیچھے کر لو نا تاکہ تکلیف نہ ہو۔ سٹائل ایسا بناتا ہے کہ اٹھ کے ہمیں ملے، اور زبان سے کہنے نہیں آپ تکلیف نہ کریں، پھر بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کا جی چاہ رہا ہے اٹھ کے ملو، تو ویسے یہ کہہ تو رہا ہے تکلیف، لیکن چاہتا ہی پھر ہم کہتے ہیں اٹھ کے ملو تاکہ ان کا موڈ آف نہ ہو۔ یہ اتنی ضروری باتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے ابھی میں کتنی باتیں کر سکتا ہوں، زیادہ تو نہیں کر سکتا، لیکن جب مسلسل مائیت میں رہیں گے، مسلسل صحبت میں رہیں گے، مسلسل پاس رہیں گے، تو پھر انسان کی کیفیت بدلتی ہے، پھر انسان ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ تو میں نے آج کے جو بیان میں باتیں عرض کی ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ میں نے ایک بات تو یہ عرض کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری نمونہ ہے، لیکن کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے کہ جس کو پتہ ہو میں نے اللہ سے ملنا ہے، اور اس شخص کے لیے کہ جس کو پتہ ہو میں نے قیامت کے حساب دینا ہے، اس کے لیے حضور کی زندگی نمونہ ہے۔ تو جس کے سامنے آخرت نہیں ہے نا، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیاری تو ہو سکتی ہے لیکن نمونہ نہیں ہوتی۔ دنیا میں کتنے کافر ایسے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مداح ہیں، اخلاق کے مداح ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یرجو اللہ کے اندر نہیں۔ ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں ہمارے پیغمبر پاک کی فلاں یہودی نے کافر نے تعریف کی ہے، فلاں ہندو نے آپ کے لیے قصیدہ پڑھا ہے، فلاں نے ایسے کیا، ہم کتنی بار کہتے ہیں، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ وہ یرجو اللہ میں شامل نہیں ہوتا، والیوم الآخر میں شامل نہیں ہوتا، اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوتا نا۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرمائے۔ دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ وقت کی قیمت کو ہم پہچانیں، اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع مت کریں، اپنے وقت کو ضائع مت کریں۔ دنیا کے ایک ایک سیکنڈ نے
موت کے بعد کی خربوں سالوں زندگی کا فیصلہ کرنا ہے. بس اس نعمت کی قدر کریں. اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے، اپنا مال ہو تب، اپنا وقت ہو تب، اپنا گھر ہو تب، اپنا اہل و عیال ہو تب کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو یہ دین کے ساتھ وابستہ رہے. ہم بھی، ہمارا گھر بھی، ہمارے اہل و عیال بھی یہ دین کے ساتھ وابستہ رہے اور دین داروں کے اس پر آنا جانا رہے، دین داروں کے ساتھ ہم جڑے رہے. اور ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ اپنی تربیت کرنا فرض ہے، اور یہ تربیت بغیر صحبت اہل اللہ کے نہیں ہوتی، بغیر صحبت اہل اللہ کے نہیں ہوتی. پیغمبر کی تربیت تو براہ راست اللہ فرماتے ہیں نا، نبی کو تو کسی کی صحبت کی حاجت بھی، براہ راست اللہ تربیت فرماتے ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں. نبی کا تو استاذ بھی جبرائیل نہیں ہوتا، جبرائیل تو اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ ہوتا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جس طرح کوئی، میں کہتا ہوں بھئی یہ کاغذات ہیں ذرا ان کو دے دو، ان نے کاغذ مجھ سے لیے اور آگے دے دیے، تو یہ تو ان کے استاد نہیں ہوں گے نا، یہ تو میرے ان کے درمیان واسطہ ہے، یہ تو میرے ان کے درمیان واسطہ ہے. آپ میں سے کوئی ساتھی چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد پھر مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب وہ آپ نے ایک دعا بتائی تھی آج، تو مجھے وہ تو بتا دیں. تو میں نے کہا تو بیٹا یہ دعا یاد کر لو، یہ جا کر نہ فلاں بندے کو سنا دو، یہ یاد کر کے سنا دیتا ہے. تو آپ ان کو استاد جی کہیں گے؟ یہ اگر کہے بھی مجھے استاد جی کو بھی نہیں، تو استاد جی نہیں ہے، وہ ان کو ہم نے کہا تھا، ان نے تجھے ہمارے لیے بھیجا ہے، تو ہمارا استاد جی نہیں ہے. تو جبریل پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا، جبریل تو واسطہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہمارے نبی تک پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے گزارش کروں، پیغمبر کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. ہم جو امتی ہیں ہمارے لیے یہ صحبت ضروری ہے. اور آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام وہ صحابیت ہے، اور صحابیت کے شرف کی بنیاد علم، تقوی، عبادات نہیں ہے، بلکہ صحابیت کے شرف کی بنیاد وہ حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت ہے. اس لیے صحابہ کرام میں سے وہ صحابی مقام میں سب سے آگے ہے جس کی صحبت اللہ کے نبی سے زیادہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل الصحابہ ہے. ان کی افضل الصحابہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کا یہ امتیاز ہے کہ وہ واحد شخص ہیں جن کے لیے قرآن نے صاحب کا لفظ استعمال کیا. یعنی باقی صحابہ کرام کے لیے اللہ نے صحابی کا لفظ استعمال نہیں کیا، صدیق کے لیے اللہ پاک نے صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے. اذ یقول لصاحبہ، تو چونکہ افضلیت کی وجہ صحابیت ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ پاک نے نام لے کر، مثال دیکھیں نا، آپ سبق پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے استاد جی سبق پڑھا ہے، تو سارے استاد جی کے شاگرد ہوں گے، لیکن کسی کا نام لے کر کہیں یہ میرا شاگرد ہے، اس کا اعزاز ہوگا نا. جو 50 بندوں میں سے 60 بندوں میں سے نام لے کر کہہ رہے ہیں بھئی میرا تو نام لے کر کا، میرے پاس تو 10 گواہ موجود ہیں، نام لے کر کا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے، جس پر قرآن گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ ابو بکر وہ شخص ہے جس کو اللہ نے فرمایا یہ صاحب ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح چونکہ صحابہ کرام میں صحابہ کرام کی فضیلت کی وجہ صحابیت ہے، تو ظاہر ہے جس کی صحابیت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی افضل ہوگا. تو صدیق اکبر کی صحابیت کا عرصہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے یہی لوگ تھے نا. حضرت خدیجہ وہ تو فوت ہو گئی، 10 سال حضور باقی ہے، وہ دنیا چلی گئی. حضرت علی اس وقت تھے ہی بچے، نابالغ تھے. ابو بکر صدیق پہلے دن سے حضور کے ساتھ. حضرت زید تو بعد کے اندر آئے تھے، پہلے دن سے تھوڑا ان کے پاس آئے تھے. تو میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے صدیق اکبر سب سے زیادہ طویل و صحبت، سب سے زیادہ. اور عجیب بات، جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں تب بھی سب سے پہلے ان کے پاس صدیق ہی گئے ہیں، اور آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور قیامت تک ساتھ ہوں گے، اور قیامت کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہوں گے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو مزاج صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھا ہے، یہ مزاج اس دھرتی پر شاید ہی کسی اور نے سمجھا. اس طرح نافع صدیق تھے. خیر ان کے مناقب کا تو بیان نہیں، میں صرف بات عرض کر رہا تھا کہ اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، اور اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اگر کسی سے بیعت کرے
اور اسباب موجود ہوں ان کے پاس رہنے کے تو رہنے کی کوشش کرے، آنے جانے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے شیخ شاہ کی وقت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کے پاس رہنا ہے، آنا اور جانا نہیں ہے۔ آنے اور جانے سے تربیت نہیں ہوتی، رہنے سے تربیت ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ نہیں کہا کہ اپنے متقین کے پاس جایا کرو، کہا کہ متقین کے ساتھ رہا کرو۔ اور علامہ علوسی رحمہ اللہ المانی میں فرماتے ہیں کتنا رہا کرو، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا ان کے ساتھ رہو کہ تم ان جیسے بن جاؤ۔ آپ بتائیں اس پر کتنا وقت چاہیے ہوگا رہنے کے لیے، کتنا وقت۔ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، میں نے کہا دیکھیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں 3 رات رہا ہوں، آپ ہر روز آ رہے ہیں، ہر روز بیان سن رہے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے تقاضا رکھا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم رات آپ کے پاس ہی رک جائیں، یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کتنے تقاضا ایک یہ ہے کہ میزبان کی ابھی گنجائش نہیں ہے، ایک یہ کوئی تقاضا تو رکھے نا۔ اب اگر آپ کے نا مشکل ہے تو میں نے اس کا جواب دیا کہ آپ سے روزے لگاتے ہیں، وہ ہر مہینے سے روزہ لگ جاتا ہے، اور کسی عالم کے بعد آپ 2 سال کے بعد بھی 3 رات رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں اس کو یہ کیسے مانوں کہ مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، قدر نہیں ہے، قیمت نہیں ہے۔ جب علم کی قیمت ہوگی پھر انسان علمی مجالس کو غنیمت سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت شاہ وقت رحمہ اللہ کی مثال دیا کرتے تھے، فرماتے دیکھو ایک مرغی ہے، مرغی سے اگر آپ بچے لینا چاہتے ہیں تو 21 دن انڈے مرغی کے نیچے رکھیں، یہ نہیں کہ رکھیں اور اٹھا لیں، رکھیں اور اٹھا لیں، رکھیں اور اٹھا لیں، تو کیا اس انڈے سے بچہ نکل آئے گا؟ انڈا خراب ہو جائے گا۔ تو فرماتے تھے کہ مرغی سے بچہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ انڈا اس کے پر کے نیچے اس کی جگہ پہ 21 دن مسلسل رہے، پھر بچہ نکلتا ہے۔ تو شیخ کی صحبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ مستقل رہیں، بہت سخت گرمی لگی ہو اور آپ اے سی والے کمرے میں جائیں کہ 1 گھنٹہ آپ بیٹھنے کی اجازت ہے، بیٹھ سکتے ہیں، آپ 5 بیٹھے پھر چلے جائیں، پھر بیٹھے پھر چلے جائیں، پھر پہنچے پھر چلے جائیں، وہ بٹھانے والے کو بھی شرم ہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، ادھر ہی کہہ رہا مجھے گرمی لگی ہے، میں نے کہا 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، یہ گھنٹہ بھی نہیں ٹک رہا، تو اس کی گرمی کیسے دور ہوگی؟ بھائی بیٹھیں گے تو دور ہوگی نا۔ تو یہ چیزوں کی ہمارے ہاں چونکہ میں اہمیت کے ساتھ اس لیے بیان کرتا ہوں، آپ میں سے جس شیخ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہو آپ ان سے رابطہ رکھیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، جب کبھی ان کا آنا ہو تو کوشش کریں بس پھر یا وہ ہوں یا آپ ہوں، اور غنیمت سمجھیں ان کے ساتھ اپنے وقت گزارنے کو۔ آپ دیکھنا پھر تربیت کیسی ہوتی ہے، آپ دیکھنا کہ قلوب میں کیفیات کیسے بدلتی ہیں، آپ تجربہ کر کے اس کو دیکھو۔ میں حضرت کے کراچی گیا، اپنے شیخ گیا، تو میں 3 دن کے لیے گیا، 3 دن ٹھہرنے کے لیے، تو 3 دن گزرے تو میں نے اجازت مانگی، فرمایا نہیں رک جاؤ، میں رک گیا۔ 40 دن کے بعد مجھے فرمایا کہ جاؤ، تو میں چلا گیا۔ اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں قسم اٹھاؤں تو حانس نہیں ہوں، اگر 40 سال بھی حضرت فرماتے رہے کہ تو جا تو میں نہ جاتا۔ 40 دن فرمایا کہ چلا جا تو میں چلا گیا، رک جا تو میں رک گیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جب پاس رہیں گے نا تو پھر عجیب قلبی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عجیب قلبی مزاج بنتا ہے، عجیب شیخ کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت ساری اس پر مثالیں، میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ میں حضرت کے خانقاہ میں تھا اور میرا عام مزاج نہیں تھا حضرت کے ہاں کمرے میں جا کر ملنے کا، بس مجلس میں بیٹھتا تھا، یعنی مستقل رہ رہا ہوں، ساتھی اندر جا رہے ہیں میں نہیں جاتا، مجھے جھجک سی ہوتی تھی۔ ظاہر میں گاؤں کا تھا، دیہاتی آدمی تھا، کراچی کا ماحول اور سطح کا ہوتا ہے تو مجھے ایسے جھجک سی رہتی تھی۔ تو عجیب اللہ کی شان، ایک دن میرے دل میں بار بار ایسے نہ تقاضا ہے کہ میں حضرت کے پاس نہ کمرے میں جا کے حضرت کو ملوں، بار بار۔ تو حضرت کا کمرہ نیچے تھا، خانقاہ کے بالکل ساتھ، میرا کمرہ رہائش کے اوپر تھا، تو میں نیچے آیا۔ جب آیا جو خانقاہ کا بڑا کمرہ ہے، اندر چھوٹا ہے، میں پھر آ کر بیٹھ گیا، یعنی اندر پھر نہیں گیا۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں بیٹھا تو اندر سے لڑکا آ گیا، حضرت والا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا قلبی تعلق ہوتا۔ میں اندر گیا، جب اندر گیا تو میں پگڑی پہنتا تھا ہمیشہ، تو حضرت مجھے فرمایا کہ آپ کبھی کبھی ٹوپی بھی پہنا کرو، تو میں اسی وقت چلا گیا باہر، اسی وقت باہر نکلا، جا کے ٹوپی خریدی، پگڑی رکھی، ٹوپی پہن کے اندر آ گیا۔ آیا تو حضرت فرمایا کہ یہ کہاں سے لی ہے، کس سے لی ہے؟ میں نے کہا جی باہر دکان سے خرید کے لائے۔ حضرت رو پڑے۔
مجھے آج تک یاد بہت ہوا. تو جو 3-4 بندے کمرے میں موجود تھے، حضرت ان کو فرمانے لگے اس کو کہتے ہیں شیخ کا عشق، اس کو کہتے ہیں شیخ کا عشق. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ آپ کو میرے عروج کے زمانے کا نہیں پتا کہ یہ کہ ٹوپی پہن گیا تو یہ ہوتا گیا ہے. آپ کو میرے دور کا نہیں نا پتا، اس لیے آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی بات یہ کیا ہے بیچا ٹوپی پہن گیا تو اسے کیا ہو گیا. تو یہ بات سمجھنا مشکل ہے. جب تک کسی کا پس منظر معلوم نہ ہو تب تک یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. تو خیر میں اس کے پاس تھا. پھر درمیان میں وقت آیا اور عید یعنی بقرہ عید تھی تو عید آ گئی. میں اب تعلق بتا رہا ہوں قلبی کیا ہوتا ہے. میں نے مسجد میں عید کی نماز پڑھی، نماز کے کمرے میں آیا، میں نے اسے سلام دیا اور میں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی. خانقاہ ٹوپی نہیں پہنی، پگڑی باندھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا تھا آج عید کا دن ہے. تو میں نے کب کہا کہ ہمیشہ ٹوپی پہنوں. اب دیکھو آگے پیچھے بات تو کچھ بھی نہیں ہوئی نا، کوئی آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. اسے کہتے ہیں قلب کا قلب سے تعلق. یعنی ایسے مرید کے شیخ پر شیخ کا قلب کا عکس پڑتا ہے، اور جو مرید چاہ رہا ہوتا ہے وہ شیخ کے سامنے اس کی حاجات کھلنا شروع ہو جاتی. اب یہ باتیں لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی. بات سمجھتے ہیں؟ یہ باتیں لفظوں میں بیان نہیں ہوتی. میں کئی بار ساتھیوں سے کہتا ہوں بھئی ہم سرگودا کے ہیں. پوری دنیا میں میری معلومات کے مطابق ابھی تک سب سے اچھا کنو سرگودا کا ہوتا ہے. ممکن اور جگہ کا ہو، مجھے نہیں پتا. یعنی ابھی تک جتنے ملکوں میں کیوں جا کر میں نے دیکھا ہے، میں کو 23-24 ممالک لگ بھگ گیا ہوں، جتنے ممالک میں نے دیکھا ہے ابھی تک میری معلومات کے مطابق سرگودا کا کنو سب سے اچھا ہوتا ہے. اور ہمارا علاقہ ہے، ہمارا کنو بہت ہوتا ہے. تو ہم جو کسی کنو میں پیدا ہوتے ہیں، اسی میں جوان ہوتے ہیں، اسی میں پلتے ہیں. آپ ایسے کنو میرے سامنے رکھیں، میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا کنو کھٹا ہے، یہ کنو میٹھا ہے. اب نہ اس کا معنی کشف ہے، نہ اس کا معنی کرامت ہے، نہ اس کا معنی الہام ہے، نہ اس کا معنی کچھ بھی نہیں. اس کا معنی صرف ایک ہے کہ ہمیں کنو سے تعلق بہت گہرا ہے. اس گہرے تعلق کو ہم دیکھ کر بتاتے ہیں یہ کھٹا ہے. ہاں کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت کم ایسی ہوتا ہے. بس یہ کنو کھٹا ہے. آپ کے کنو کھانے کا سٹائل اور ہوتا ہے، ہمارے یہاں اور ہوتا ہے. آپ کبھی ہیں سرگودا؟ چھری کی اور کنو کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا. یوں پکڑتے ہیں 2 ٹکڑے، یوں پکڑتے ہیں 4 ٹکڑے، آدھا ڈالا وہ پھینک دیے بس. تو آپ نے 2-2 4 لینے ہوتے ہیں نا. تو مجھے تو اپنے بچپن میں پتا ہے ہمارا پھر درجنوں کے حساب سے چلتے ہیں. بھئی 5 درجن لے آؤ، یہ 50 لے آؤ، یہ 100. پھر بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کے وہ اتنے دھڑا دھڑ کنو چل رہا ہوں. اب ظاہر ہے جو آپ کا علاقہ ہے آپ کی اپنی چیزیں ہوگی. مچھلی یا کسی بنگلہ دیشی سے پوچھو، وہ آپ کو بتائے گا کھانی کیسے ہے اور اندر سے کانٹا جمع کیسے کرنا ہے اور پھینکنا کیسے ہے. ابھی کتنا مشکل ہے. یعنی آپ منہ میں مچھلی رکھیں اور گوشت اندر جاتا رہے، کانٹے سائڈ پہ جمع ہوتا رہے، کتنا مشکل ہے. ہمیں مشکل لگتا ہے، ان کو پتا بھی نہیں. بتائیے کیا مسئلہ ہی کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست بنگلہ دیش کے، تو میں ایسی کوئی بات سے نہیں. میں نے کہا بھی آپ یہاں آئے تو مچھلی اب کہاں سے آپ کے لیے؟ اس نے کہا ہم مٹی سے مچھلی پیدا کر لیتے ہیں. ہم مٹی سے مچھلی پیدا کر لیتے. مطلب یہ نہیں تھا کہ میں واقعات بنا لوں، مقصد یہ تھا کہ ہم جاؤں تو ہمیں مچھلی مل جاتی ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا بھی یہ بنگلہ دیشی ہے تو ہمارے لیے مچھلی کا انتظام کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہے. تو خیر میں یس کر رہا تھا کہ اگر ہم نے اپنی تربیت کرانی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن سے مزاج ملتا ہو اور جن سے رابطہ ہوتا ہو ان سے بیعت کا تعلق قائم کریں اور خود کو ان کے حوالے کریں. حوالے کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنے حالات کی اطلاع کریں اور ان کی ہدایات کی اتباع کریں تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ پھر فائدہ کتنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے.